زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ اگر محبت کرنے والا شخص آپ پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ آپ اپنی اہمیت اس کی نظر میں کھو چکے ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ درود پڑھیں ثواب ملتا ہے، سلام پڑھیں جواب ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ اگر تم قرآن پاک کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر تم اپنی روح سے دیکھو گے تو خدا نظر آئے گا۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے، اور جب وہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو ہر طرف سکون کی لہر اٹھنے لگے گی۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ جب ہم کسی ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پیار ہو تو ہماری آنکھ میں موجود سیاہ دائرہ 45% تک بڑا ہو جاتا ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، مگر سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو پھر کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیں۔ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا یا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قیمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ نیکی کے عوض نیکی حق ادائیگی ہے اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو کھائل، دل کو بیمار اور تمہاری ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ ہر بات دل پر لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا تمہارے ساتھ رہے اس کے ساتھ ویسے ہی رہنا سیکھو۔ دولت زندگی کے لیے ہے لیکن آج کے انسان کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے چین رکھتا ہے۔ آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ اپنی زندگی کی کتاب کو کچھ خاص لوگوں کے سامنے
کھولیں کیونکہ چند ہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، باقی صرف جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ ان باتوں پر یقین مت کرنا جو تمہیں اپنے آپ کو غم اور تنہائی کے عالم میں بتائے ہوں۔